السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، آج کی اس چھوٹی ویڈیو کلپ کے اندر ہم توصیف الرحمن راشدی کے متعلق آپ کی خدمت میں ایک چیز رکھتے ہیں کہ یہ توصیف الرحمن راشدی کیوں کہلواتے ہیں اپنے آپ کو۔ اب ظاہر ہے یہ توصیف الرحمن غیر مقلدین کے بڑے محقق ہیں، فضیلت الشیخ ہیں، ان کی بڑی تقاریر ہیں، بڑی سختی سے اور جذبے سے بیانات کیا کرتے ہیں اور اوروں کا بڑی سختی سے رد کرتے ہیں، اور ان کا عام طور پر یہ کہنا ہے کہ قرآن و حدیث کے علاوہ ہم کسی چیز کو نہیں مانتے، ہم کسی امام کے پیروکار نہیں ہیں، ہمیں وہ چیز دکھاؤ جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہو۔ اس طرح کی باتیں بہت ساری ملتی ہیں، لیکن ہم توصیف الرحمن کے متعلق ایک غیر مقلد ابو جبیر محمد اسلم سندھی ہیں کوئی، انہوں نے ایک تحریر لکھی ہے، وہاں تصویر ساتھ ساتھ شیئر کی ہے توصیف الرحمن کی، اور اس تحریر میں یہ ان کی یعنی تعریفات، اس کی جو ہے نا تعریفات اب اس کی توصیف الرحمن کی تب سے شروع ہونے لگی ہیں جب سے ان کا اختلاف عمر صدیق اور اس کا آپس میں ہوا ہے، اس کے بعد ان کی تعریفات شروع ہو گئی ہیں کہ بھئی توصیف الرحمن بہت بڑے ہیں، لیکن اس میں بھی وہ آگے چل کر یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس طرح ہم تو یہ نہیں کہتے کوئی بڑے فقیہ ہیں، محدث ہیں، یعنی اس طرح، لیکن ہیں ایک داعی ہیں، یعنی اس کا صاف مطلب ہے کہ کوئی عالم نہیں ہے۔ لیکن ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یہ توصیف الرحمن راشدی کیوں کہلواتے ہیں۔ اس تحریر میں یہ چیز آ رہی ہے، دیکھیں انہوں نے لکھا ہے کہ شیخ توصیف الرحمن راشدی حفظہ اللہ، لکھا کہ سید توصیف الرحمن راشدی حفظہ اللہ کو ہم عرصہ 3 سال سے جانتے ہیں۔ سندھ کی جمعیت اہل حدیث سندھ نے رحیم شاپنگ سینٹر حیدرآباد سندھ میں ایک کمرہ کرائے پر لے کر حرکت الدعوہ والجہاد کا دفتر کھولا، تو اس وقت شیخ توصیف الرحمن زیدی حفظہ اللہ نے اس دفتر میں بیٹھ کر دعوت کا کام شروع کیا۔ یہ غالباً سن 94 کی بات ہے، 1994 کی بات ہے، غالباً کہتے ہیں سن 94 کی بات۔ دفتر کا افتتاح علامہ سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بدست ہوا تھا، اور فقیر بھی اس پروگرام میں شریک تھا، یعنی یہ لکھنے والا خود کہتے ہیں میں بھی اس پروگرام میں شامل تھا۔ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ نے اس پروگرام میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جماعت اہل حدیث سندھ خوش نصیب ہے کہ عالم اسلام کی تیسری بڑی شخصیت ان کے درمیان موجود ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی علامہ بدیع الدین شاہ راشدی کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی شخصیت آپ کے اندر موجود ہے، آپ کی خوش نصیبی ہے۔ ویسے کہتے ہیں کہ ہم شخصیت پرست نہیں ہیں، شخصیت ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے قرآن و حدیث ہے، لیکن ان کی اپنی باری ہے تو پھر ہوگا، ان کی شخصیت بھی شمار کی جائے گی، ان کے لیے ایسی شخصیت کا ہونا خوش نصیبی بھی ہو جائے گا کیونکہ اپنی باری ہے۔ بہرحال ہم آگے چلتے ہیں، کیا لکھتے ہیں یہ لکھا کہ ان دنوں جمعیت اہل حدیث سندھ نے ایک سرکاری جماعت سے احتیاطاً اپنی راہیں الگ کی تھیں۔ ایک سرکاری جماعت سے احتیاطاً اپنی راہیں الگ کی تھیں، تو یہ ہشام الہی ظہیر کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو اس وقت سن 94 کی بات لکھ رہے ہیں، اس وقت سے ہی ان کا اختلاف ہے، آپ کہتے ہوئے اختلاف نہیں ان کا۔ لکھا کہ مذکورہ جماعت کے متعلق سندھ کی جماعت کے ذمہ داران اور اہل علم کے جو خیالات تھے، شیخ توصیف الرحمن راشدی حفظہ اللہ ان خیالات کی زبردست تائید فرماتے تھے۔ ٹھیک ہے، کچھ عرصہ بعد شیخ توصیف الرحمن راشدی واپس پنجاب چلے گئے۔ اب وہ دفتر وغیرہ وہ چھوڑ کر پنجاب چلے گئے، کیوں چلے گئے، کیا وجہ بنی، یہ تو نہیں لکھا، ممکن ہے ایسی چیزیں ہوں جو لکھنے کی نہ ہوں، لیکن چلے گئے۔ اور پھر 8 جنوری 1996 عیسوی کو، یعنی 2 سال بعد، علامہ سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے 1-2 دن بعد میں نے آپ کو یعنی توصیف الرحمن راشدی کو جمعیت اہل حدیث نیو سعید آباد کے دفتر کے صحن میں انتہائی کرب و الم کی حالت میں پایا۔ کس کو؟ شیخ توصیف الرحمن کو، کہ شیخ توصیف الرحمن کو علامہ سید بدیع الدین شاہ راشدی کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی۔ شیخ توصیف الرحمن کو علامہ بدیع الدین شاہ راشدی کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی، اور اسی محبت، یہ ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں، اسی محبت اور نسبت کی وجہ سے آپ نے راشدی کہلوانا شروع کیا۔ بھائی سمجھ رہے ہیں یہ راشدی کیوں کہلاتے ہیں؟ علامہ بدیع الدین شاہ راشدی ان کے جو گزرے ہیں ان سے محبت و نسبت کی وجہ سے یہ راشدی کہلواتے ہیں، کسی قرآن و حدیث کی دلیل کی بنیاد پر نہیں۔ وہ ہمارے لیے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ آپ حنفی کیوں کہلاتے ہو؟ بھائی ہم تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت اور نسبت کی وجہ سے حنفی کہلاتے ہیں نا، تو وہاں یہ ناجائز ہو جاتا ہے، حنفی نہیں کہلانا۔ کیوں؟ کیونکہ کسی صحابی نے نہیں حنفی کہلوایا، کسی صحابی نے حنفی کہلوایا، اللہ کے رسول نے کہا حنفی کہلواؤ، تم کیوں کہلواتے ہو؟ اور یہاں یہ راشدی کہلواتے ہیں اور زندگی بھر کہلواتے رہتے ہیں۔ کیوں کہلواتے ہیں؟ یہ بدیع الدین شاہ راشدی کی محبت و نسبت کی وجہ سے کہلواتے ہیں۔ بھائی قرآن میں ہے کہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، صحابہ نے کہیں راشدی کہلوایا اپنے آپ کو؟ کیا کہیں گے؟
نہیں بھائی، بات یہ ہے کہ وہ آپ کی باری ہے، یعنی احناف کے لیے یہ اصول ہوتے ہیں کہ وہ دکھائیں کہاں ہے، ان کو اجازت ہے جو کچھ چاہیں کرتے رہیں۔ تو یہ بدیع الدین شاہ راشدی جو راشدی کہلواتے تھے، اس کی محبت و نسبت کی وجہ سے توصیف الرحمن راشدی کہلواتے ہیں۔ نہ قرآن کی دلیل، نہ حدیث کی دلیل، نہ صحابہ نے یہ کام کیا، بلکہ امام ابو حنیفہ کے جو پیروکار ہیں، اتنے بڑے امام اعظم، اتنے بڑے مجتہد، ان سے محبت و نسبت کی وجہ سے کوئی حنفی کہلوائے تو وہ غلط قرار دیتے ہیں، ناجائز قرار دیتے ہیں۔ یہاں ان کو اجازت ہے راشدی کہلاتے پھریں۔ ناظرین، آپ انصاف آپ خود کر لیجئے کہ جو اس طرح کے لوگ ہوں اور ان سے انصاف آپ امید لگائیں کہ یہ کوئی حق سچ ہمیں سنائیں گے، یہ صرف اصول، قوانین اور بڑی جوشیلی تقریریں اور مخالفت، دوسروں کا رد کرنا صرف اوروں کے لیے، ان کو جو چاہیں جی میں آئے کرتے پھریں، ان کو اجازت ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے حقیقت۔